السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 12 سے سٹارٹ لیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لا لیے کم تمہارے لیے یا تمہارے واسطے، نصف ہے، آدھا ہے، ہاف ہے، ماں اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں، کون؟ ازواج زوج کی جمع بیویاں، کم تمہاری، ان اگر لم نہ یکن ہو، کانا یکون ہے نا، یکن ہو، لہن ان کے لیے، ہا ہما ہن یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ولد اولاد، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، اور تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، پھر فرمایا بشرط یہ کہ نہ ہو ان کی اولاد، فَإِن كَانَ پس اگر ہو، لہن ان کے لیے، پیچھے بھی تھا نا لہن، ہا ہما ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر، ولد اگر نہ ہو ان کی اولاد، پیچھے تھا، ادھر ہے اگر ہو ان کی اولاد، فا پس لکم تمہارے لیے، ربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، من سے بعد وصیتن وصیت کے، یوسینا جو وہ وصیت کریں، بہا اس کی، او یا دین یا قرض کے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے، پیچھے تو تھا نا کہ اگر اولاد نہ ہو، اس میں ہے فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر ہو ان کی اولاد تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، یہ تقسیم اس وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہے جو وہ کر جائیں، یعنی وصیت کر جائیں اس کے پورا کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ اور ان کے لیے، پیچھے تو بات ہو رہی تھی نا مردوں کے لیے، ابھی بات ہو رہی ہے عورتوں کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے اور ان کے لیے ربع چوتھا حصہ ہے، من ما یعنی اس میں سے جو ترک تم چھوڑو تم، ان اگر لم نہ یکن ہو، لکم تمہارے لیے، ولد لکم تمہاری ہو، تمہارے لیے ہو، ولد اولاد۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے عورتوں کے لیے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اور تمہاری بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، وائف کا چوتھا حصہ ہے اس سے جو تم چھوڑ جاؤ، بشرط یہ کہ نہ ہو تمہاری اولاد۔ اب بتایا جا رہا ہے فَإِن پھر اگر، پس اگر، کانا ہو، لکم تمہارے لیے، ولد اولاد اگر ہو تمہاری اولاد، فَلَهُنَّ تو ان کے لیے، ثُمُنُ آٹھواں حصہ ہے، اولاد ہو تو کتنا؟ آٹھواں حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑو تم، ورثہ جو بچتا ہے، جو ہوتی ہے وراثت پیچھے مرنے کے بعد رہ جاتی ہے، من بعد سے، وصیت کے، تو سونا جو تم وصیت کرو، بہا اس کی، او یا دین قرض کے۔ اب بتایا جا رہا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، اور اگر ہو تمہاری اولاد، یعنی اولاد اگر ہو تو ان کا آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، اس سے جو تم پیچھے چھوڑ جاؤ۔ پھر بتایا جا رہا ہے یہ تقسیم اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے جو تم نے کی ہو، اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد ہے، اور ان اگر کا نہ ہو،
اور اگر ہو رجل کوئی مرد یورثو جس کی میراث ہو، جس کی اب میراث تقسیم کی جانے والی ہو، کیا ہو کلالتن یعنی کلالہ ہو۔ کلالہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کا نہ باپ وارث ہو یعنی نہ باپ زندہ ہو اور اسی طرح نہ بیٹا ہو، او یا امرأتن یا عورت ہو، یا کلالہ مرد ہو یا کلالہ عورت، یعنی ایسی عورت جس کا اس طرح کا وارث نہ ہو، باپ اور بیٹا وغیرہ۔ وَلَهُ اور اس کے لیے ہے اخن بھائی ہو، او یا اختن یا بہن ہو، فَلِكُلِّ تو ہر ایک کے لیے، واحدن ایک کے، منہما ان میں سے، سدسو چھٹا حصہ ہے۔ کتنا کلیئر احکامات ہیں۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ اگر ہو وہ شخص جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہو، کلالہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ اور اس کا بھائی یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ہر ایک کے لیے اس میں سے یعنی جو چھوڑ گیا ہے، جو تقسیم کی جا رہی ہے وراثت، ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پس ان اگر کانو وہ ہوں، پیچھے تو تھا ایک ایک، ابھی ہے ہوں، اکثر زیادہ، من سے ذالکا اس سے زیادہ ہوں، یعنی ایک ایک سے زیادہ ہوں، زیادہ شریک ہوں، پس ہم وہ شرکاء شریک ہوں گے، فی میں ثلث تہائی میں، 1/3 میں، تیسرے حصے میں، من سے بعد وصیت وصیت کے بعد، یوسا جو وصیت کی جائے، بہا اس سے یعنی جو اس بندے نے جس کی وراثت ہے اس نے وصیت جو کی ہے اس کے بعد، او یا دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر بغیر مضار نقصان پہنچائے۔ اب اس میں زیادہ تعداد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ اور اگر ہوں وہ بھائی یا بہن ایک سے زائد، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ تو سب شریک ہیں تہائی میں، یہ تقسیم وصیت پوری کرنے کے بعد جو کی گئی ہے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہے، غیر مضار بشرط یہ کہ اس سے نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیتاً یہ جو وصیت ہے، یہ جو حکم ہے کس کی طرف سے ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وصیتم من اللہ یہ نظام وراثت حکم ہے اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم سب کچھ جاننے والا ہے، حلیم بڑا حلم والا ہے، بڑا بردبار ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑا بردبار ہے، بڑا حلیم ہے۔ آیت 13 تل کا یہ حدود اللہ یہ حدیں ہیں، یہ حدود ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور من جو یطیع اللہ اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، پھر وہ کدھر جائے گا، یدخل ہو وہ داخل کرے گا اس کو، کون اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا، وہ بندہ کدھر جائے گا، جنات جنتوں میں، بہشتوں میں، اتنی خوبصورت جگہ میں پرماننٹ رہے گا، تجری بہتی ہیں، من سے تحتہا فوق کہتے ہیں اوپر کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو، ہاں ان کے، انہار و نہر کے جمع نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہنے کو ان کو ملیں گی، ایسی جگہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات، فیہا ان میں، وذالک اور یہ ہے فوز کامیابی ہے،
یہ فوز ہے، یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے، یہ انعام ہے، یہ پاس ہونے کا، اچھے رزلٹ لینے کا یہ انعام ہے عظیم بڑی۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص فرمانبرداری کرے گا، جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو فرمایا جا رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ باغوں میں بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں داخل فرمائے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور من جو یعصی، نافرمانی کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا، جو عصیان کرے گا، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اور یتعدی، اور تجاوز کرے گا، جو حد سے گزر جائے گا، حدود کو توڑ دے گا، وَيَتَعَدَّى، اور تجاوز کرے گا، حدودہ، اس کی حدوں سے، اس کی حدوں کو کراس کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو مانے گا تو اس کو جنت، جو نہیں مانے گا، حدود کو کراس کرے گا، یدخلہ، داخل کرے گا اس سے وہ، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا کدھر؟ نارن، آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، دوزخ کی آگ میں۔ پھر وہ کتنے دن رہے گا؟ خالدن، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس میں، ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے نارن کی طرح، آگ کی طرف، وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب، عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، ذلت کا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کی رسول کی، اور تجاوز کرے گا اللہ کی مقرر کردہ حدود سے، تو داخل کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ آگ میں، نارن خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا اس آگ میں، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے، کیسا عذاب؟ ذلیل کرنے والا۔ پیچھے جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا وراثت کا طریقہ، اس کا میں نے آپ کو بتایا جو صحیح اتھینٹک علماء کرام ہیں ان سے رابطہ کیا جائے، انہی کے سامنے یہ ساری باتیں جو جیسے جائیداد ہوتی ہے وہ سامنے رکھی جائے اور انہی سے تقسیم کروائی جائے۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بات سمجھی ہوتی ہے ایک آیت کے تحت نہیں، بلکہ پورے قرآن کریم میں جو صحیح نظام ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سادہ بندہ ایک آیت کو سامنے رکھ کے کرے گا تو بہت سارے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیے اور توڑنے والے کو کیا کہا؟ یعنی اپنی حدود کہا نا اس کو، اور ان کے توڑنے والوں کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا ہے۔ اسے کیا پتہ چلا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ ضمناً عرض کر دوں کہ دیکھو دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ میراث کے لیے لڑتے جھگڑتے اس دنیا سے چلے گئے، کیا وہ ساتھ لے کے گئے؟ نہیں نا۔ تو اس لیے آپ کو وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اپنے فارمولے آپ نے نہیں آزمانے، لالچ نہیں کرنا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کیا ہم نے پڑھا کہ کیا پتہ چلا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا مراد کیا ہے کہ صحیح تقسیم نہ کرنا، پھر رزلٹ کیا ہے؟ عذاب الہی کا سبب یا باعث ہے۔ تو اس سے کن کو عبرت پکڑنی چاہیے؟ آپ کو نا، مجھے، آپ کو، سب کو، تمام مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو یاد رکھیں کہ لڑکیوں یا دور سے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ ضمناً عرض کر دوں کہ یہ جو محروم کا طریقہ ہے
کیسے؟ کہتے کہ ہم نے اس کو بڑا جہیز دے دیا، اب اس کو ورثہ نہیں ملے گا، اب اس کو حصہ دار نہیں بنایا جائے گا۔ کس کو؟ لڑکی کو۔ اور یہ غلط طریقہ ہے۔ کس نے کہا تھا کہ آپ اتنا جہیز دیں اور پھر وراثت سے محروم کر دیں؟ یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، جہیز دیں نہ دیں، یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا، یہ تو آپ نے اپنی سردردی بنا رکھی ہے کہ جو ایک چیز سے یا ایک کام سے گزارا ہو جاتا ہے پوری دنیا کی چیزیں سمیٹ کے دے دی جاتی، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور یہ خالی اس طرح ظلم نہیں ہوتا، ایک تو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے لڑکی کو۔ ہاں اگر آپ دے سکتے ہو تو ضرور دو، دینا چاہیے، میں نہیں کہتی کہ نہیں دو، لیکن اس طرح دیکھیے ظلم یہ ہے کہ خواہ مخواہ کی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کمپٹیشن وہ بنا دیا جاتا ہے، اس نے اس کو دیا، ہم کہتے ہیں ہم اس سے زیادہ دیں، پھر دیکھنے والے کہتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ دیں، تو یہ ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ پھر جو لوگ جہیز نہیں دے سکتے ان کی بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ بھی دیکھا کیجیے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہرحال کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی تھی، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کس سے محروم کرے گا؟ جنت سے، یعنی جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث طیبہ تھی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جہنم کی وعید ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے اور آپ کی نافرمانی حرام ہے، تو کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا علماء کرام نے کافر ہی لکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو شرعی حدود کو توڑتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو مانتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے، کہاں آپ رہنا چاہتے ہیں؟ اتنا سامان بناتے ہیں نا، جتنی جگہ ہوتی ہے گھر میں، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم لوگ، اور جتنا ہم لوگ ٹھہرنا ہو اتنا ہی ہم لوگ سامان اکٹھا کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ 2 دن کہیں ٹھہرنا ہو تو وہاں سارا کچھ ڈال دیا جائے، فرنیچر بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، کہتے 2 دن ٹھہرنا ہے، کیا اتنا اکٹھا کرنا ہے؟ ایسے کہتے ہو نا۔ تو دنیا میں آپ نے کتنا رہنا ہے اور جنتوں میں آپ نے کتنا رہنا ہے؟ جتنی زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں اتنا ہی زیادہ سامان چاہیے ہوتا ہے نا، تو زیادہ سامان کی طرف توجہ دیجیے۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اپنی دنیا کو بھی اچھا کیجیے، آخرت کو بھی اچھا کیجیے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت خدا، اطاعت اللہ، ٹھیک ہے، جل شانہ۔ تو ہم نے اطاعت کرنی، کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنی۔ اطاعت کریں گے تو فائدہ ہمارا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں ایسی آگ جو اس دنیا کی آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ اس کی تپش ہے، اور اس کے علاوہ سزائیں بہت زیادہ ہیں وہاں کی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب پڑھتے ہیں۔ تو وہاں بھی اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، چاہے تو پرماننٹ وہاں رہو، چاہے تو یہاں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم اطاعت کریں گے، اطاعت کروائیں گے، جنت میں رہیں گے ہم سارے، اپنوں کو بھی جنت میں رکھیں گے۔ کیسے؟ ظلم نہیں کرنے دیں گے تو اٹس مین کہ ہم وہاں اکٹھے رہیں گے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، اور کریم رب سے دعا ہے کہ مولا کریمہ ہمیں اپنے اطاعت گزار لوگوں میں ہی شامل رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔